السلام علیکم۔ اس حدیث کو ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الحلیہ میں اسود نخعی کے ترجمے میں بیان کیا ہے، پھر ابراہیم نخعی کے ترجمے میں بھی نقل کیا ہے۔ ابراہیم نخعی موسیٰ بن عمیر سے بیان کرتے ہیں، موسیٰ بن عمیر حکم سے روایت کرتے ہیں، حکم ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم اسود سے روایت کرتے ہیں، اور اسود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے بچاؤ، صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو اور آزمائش کے لیے دعا تیار کرو۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں، یہ حدیث ابراہیم اور حکم کے واسطے سے غریب ہے، کیونکہ اس کو اکیلا موسیٰ بن عمیر راوی بیان کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں اسحاق بن کعب مولا بنی ہاشم کے ترجمے میں اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور وہ اسحاق اس کو موسیٰ بن عمیر سے بیان کرتا ہے۔ خطیب نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا، اس روایت کو بیان کرنے میں موسیٰ بن عمیر حکم بن عتبیہ سے بیان کرنے میں متفرد ہے۔ نیز اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 10,196 کے تحت موسیٰ بن عمیر کے واسطے سے اپنے الفاظ اور سند سے نقل کیا ہے۔ امام حیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مجمع الزوید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 میں ذکر کیا ہے، اور الاوسط میں بھی اس کو طبرانی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا ہے، اس حدیث کی سند میں موسیٰ بن عمیر ایک راوی ہے جو متروک ہے۔ لیکن امام سیوطی رحمہ اللہ نے الجامع صغیر میں اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ مسند فردوس میں اس حدیث کو امام دہلوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کے ضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے مراسیل ابی داؤد میں کتاب الزکوٰۃ سے پہلے حسن رحمہ اللہ سے اسی طرز پر مرسل اور مرفوع بیان کیا ہے۔ امام مدی رحمہ اللہ نے تحفۃ الاشرف حدیث نمبر 18,527 میں اس کی سند کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی مذکورہ بالا سندوں اور مطابعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل موجود ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً صدقہ ایک نفع مند اور مفید علاج ہے جو بیماریوں سے شفا یاب کرتا ہے اور ان کو ہلکا کرتا ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی مذکورہ حدیث کی تائید کرتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو یوں بجھا دیتا ہے، یعنی یوں مٹا دیتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتا ہے۔ تشریح طلب مذکورہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری کسی بیمار کو اس کے گناہ کی وجہ سے لاحق ہوئی ہو جس کا وہ مرتکب ہوا ہے، تو جب اس کے گھر والے اس کی طرف سے صدقہ دیں گے تو گناہ دور ہو جائے گا، کیونکہ جب بیماری کا سبب یعنی گناہ دور ہو جائے گا تو بیمار خود بخود شفا یاب ہو جائے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے بیمار کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے، تو ان کی وجہ سے بیمار کا دل حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیماری کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔